Well, Mr. Amir Faisal and Mughal Ujala Sahiba, I'm already وہ میں انٹرویو دے رہا تھا ادھر انگلش میں، تو وہ انگلش میں ہی بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی، مغل اجالا صاحبہ کا بھی۔ تو میں یہاں پہنچ چکا ہوں، تو جب آپ چاہیں شروع کریں، شاید کوئی بھٹکی ہوئی روح خدا کی ذات کو پہچان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم۔ بہت بہت شکریہ دلی طور پر امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر ٹیم، اور جو لوگ بھی خدا کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ میرا مضمون خدا سے شروع ہوتا ہے اور خدا پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی میں سب مسائل کے حل ہیں اور نجات ہے ہمیشہ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فیصل بھائی، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داریاں آسان طریق پہ نبھانے کی کوشش کروں گی۔ محترم زاہد خان صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور پہلا سوال پیش کرتی ہوں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے گروپوں میں بد زبانی بہت بڑھ گئی ہے۔ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو بد زبانی بہت بڑھ گئی ہے۔ کسی کے مذہبی اکابرین کی عزت و وجاہت سلامت نہیں رہی۔ کیا یہ معاشرتی قدروں کے زوال کی علامت ہے یا قدرت سب کچھ مسمار کر کے کسی نئی تعمیر کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا پلیز، تھینک یو۔ ذات الہی ہمیں اجالے کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ ہر نظام جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو ان گندے لوگوں کے ہاتھوں پہ چڑھتی ہے، چاہے وہ انبیاء کے مشن ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے ان کی گندی حرکتیں، ان کی گندی عادتیں اور انبیاؤں کی تعلیمات کو ٹکرا دینا، ان پہ ظلم کرنا، اور یہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ سوشل میڈیا رفتہ رفتہ اصل حقیقت، اصل حقائق اور یہ دور بدل جائے گا۔ تو اے رات کی تنہائی سے گھبرانے والے، اسی رات کی آغوش میں سویرا ہے۔ تو جب اندھیرے زیادہ چھا جاتے ہیں تو وہیں سے صبح کی امید ہوتی ہے کہ صبح یہ وقت گزر جائے گا اور یہ لوگ جو اس وقت غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ جی محترم شکریہ۔ اس کی ایک مثال شاید اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ جب کوئی نئی تعمیر کرنی ہوتی ہے تو پرانے مکان کو بالکل مسمار کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ دکھائی دے کہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، خطرناک ہو چکا ہے، تو پھر اس کو بالکل بلڈوز کر کے اس کے بعد نئی بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے شاید پرانی جو قدریں ہیں اور پرانی جو لوگوں کے عقائد ہیں اور جو کچھ بھی ہے، قدرت چاہ رہی ہے کہ اس سب کچھ کو بالکل مسمار کر دیا جائے، کیونکہ ایسی ایسی چیزیں دیکھنے اور سننے میں آ رہی ہیں جو آج تک کبھی نگاہ سے گزری نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے، اس بارے میں بتائیے گا پلیز، شکریہ۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، بہت پیاری بات کی کہ جب ایک عمارت اتنی یعنی کہ خراب ہو جائے تو اسے آپ ٹھیک کریں گے اندر سے تو وہ تو آپ پہ گر پڑے گی۔ تو خدا کی ذات اس نظام کو ختم کر دینا چاہتی ہے، اس مکان کو، اس تہذیب کو، تمدن کو،
گرا دینا چاہتی ہے. اس کی پہلی مثال تو یہ ہے کہ جب خدا نے مجھے کہا کہ ملک چھوڑ تو کہا اپنا مذہب، کلچر، ٹریڈیشن سب کو چھوڑ، دفن کر، تب میں نئی دنیا دوں گا. تو اب جو یہ ٹیکنالوجی آئی ہے گلوبل ولیج کی، یہ بہت فائدے مند ہو رہی ہے خدا کی نبوت کے لیے بھی، جو مسیح ہے، جو نبوت کے دعوے دار ہیں. کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میں ان حالات میں ہوتا تو میں تو ایک بات بھی نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے کبھی کا مجھے مار دیا تھا. تو یہ نئی ٹیکنالوجی اور یہ نیا دور جو ہے، نیو ہیومن ایرا، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ رات کی تنہائی سے گھبرانے والوں، اب صبح ہونے والی ہے. تو میرے لیے بہت فائدے مند ہوئی. کچھ آج جو اور نبی تھے ان پہ جو بھی تھی بیچارے مارے گئے، یعنی کہ حملے تو مجھ پہ بھی ہوئے ہیں. یہاں بھی یہی جو برے لوگ ہیں، یہی جو پرانی کلچر، تہذیب، تمدن کے لوگ ہیں، ظالم ہیں، انتہا پسند ہیں. جان تو انہوں نے میری یہاں بھی لینے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف ایک نظام ہے جو میری پروٹیکشن کر رہا ہے، مجھے فریڈم آف اوپینین دے رہا ہے کہ میں اپنا بتاؤں. تو بہت سے ایسے موقع مل رہے ہیں اس وقت جو پرانے نبیوں کو نہیں ملے. تو یہ بالکل آپ نے جیسے کہا، اس ماضی کے مکان کو گرا کر خدا کی ذات نئی دنیا کی ابتدا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا یہ کانٹے رہ گئے ہیں، ان کو بھی مسمار کر دے گا. اور اس نے بتا دیا ہے کہ ان کو یہ جو ٹیلے ہیں ان کو بالکل پتلا کر دے گا وہ. اب جی محترم، بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے پاس کئی لوگوں کے سوال آئے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کا سوال ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں جب ایک جن نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ملکہ سبا کا تخت آدھے دن میں لے آؤں گا، تو اہل معرفت میں سے ایک شخص نے جو مطلب معرفت کا علم رکھتا تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا، اور وہ لے آیا. وہ کیسے لے آیا؟ ایک صاحب نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ ایٹم کے ڈیفیوژن اور فیوژن پر قادر تھا. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ آپ کی کشف بہت ہی مبارک ہے. اس سے مضمون جو ہے وہ یہ ہے، پریم کی گنگا بہاتے چلو. یہ جو گنے ہیں یہ پریم، یہ محبت کی گنگا ہے. راہ میں جو آئے دیوانہ، اب جو آئیں گے راہ میں وہ خدا کے دیوانے ہوں گے، خدا کے مستانے ہوں گے، خدا کے ہی رنج ہوں گے. تو مضمون یہ ہے کہ اب اس دنیا کو پریم کی گنگا، یہ گنے کے رس پلاتے چلو. تو جیسے میں نے جواب دیا ہے ان کو، مغل اجالا صاحبہ کو، یہ ایک دور ہے، یہ گزر جائے گا. اس کے بعد اگلا دور جو ہے وہ بڑا سنہری اور حقیقت کا دور شروع ہوگا. بہت بہت شکریہ. کیا بتاؤں، یہ روحانی قصے جو گل افشانیاں ہیں یہ ایسے لکھ دی گئی ہیں کہ ظاہر تن واقعات ہوئے ہیں. اب جیسے وہ پترس سے ملا جو عیسیٰ کا پہلا حواری ہے، تو وہ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کشفی نظارہ دیکھا کہ عیسیٰ پانی پہ چل کے آ رہے ہیں، یعنی کہ جسم کے ساتھ. اب تھا وہ کشفی نظارہ، اسے خود بھی پتا تھا. اب کتاب میں وہ لکھتا یہ ہے کہ جسمانی طور پر یہ پانی پہ چل کے عیسیٰ آئے. تو ان کا کیا بتاؤں میں. وہی پھر مضمون ہے کہ مردوں کو روحانی، اندھوں کو روحانی، ان کو آنکھیں دیتے تھے. مضمون پھر وہی جا رہا ہے کہ ان کی تعلیمات اور بات سے روحانیت یعنی کہ اندھا پن دور ہوتا تھا. تو اگر ایک تو ہے بھی
تو وہ بھی جو ہے اس کو یوں کہہ لیں اس سے یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اب آتے ہیں دوسرے مضمون کی. سلیمان کو میں ملا ہوں روح کی دنیا میں. اس کا جو میں نے دیکھا محل بھی ٹوٹا پھوٹا سا, باہر بھی مصیبتیں, آگے بھی مصیبتیں. اب وہ کیوں نہیں کر لیتا سارا کچھ وہاں پہ روح کی دنیا میں؟ تو یہ ایک کشفی نظارہ تھا, اور یہ کشفی نظارہ جو ہے وہ دکھایا گیا تھا. اس کو اب یوں حقیقت میں لکھ دیا ہے, تو اب کیا کہیں. سلیمان نے تو اور بہت سی باتیں بتائی ہیں, اگر وہ بتاؤں گا تو کہیں گے لو جی ہمارے نبی سلیمان کی بےزتی کر دی انہیں. اس سے بڑھ کے بےزتی کیا ہو سکتی ہے کہ سلیمان خدا کا نافرمان تھا اور خدا اس کو چھوڑ کے چلا گیا. اس کی گواہی تو تورات بھی دیتی ہے. تو ان کے قصے کے وہ تخت وہاں پہ لے آئے, یہاں پہ لے آئے. ہاں, بلکہ سلیمان تک نے تو یہاں تک میں بتا دیتا ہوں کہ وہ مسیح اس وقت آ چکا تھا, سارا کام ہی سلیمان نے بگاڑا ہے. تو عجیب سی حالتیں ہیں ان کی. پھر یہ ایک نظارہ جو کشفی تھا کہ چاند پھٹے اور زمین کا کھانا خراب نہ ہو. ایک کشفی نظارہ تھا کہ وہ دیکھا, اور وہاں پہ جو لوگ, چند نے دیکھا چند نے نہیں دیکھا. وہی عیسیٰ والی بات, جب یحییٰ نے اس کو پانی میں ڈبویا تو اٹھا جب عیسیٰ تو کہنے لگا دیکھو آسمان کھل گیا, اور خدا کی روح کو اس نے دیکھا اور کہہ رہی ہے کہ میں اس کا پیارا بیٹا ہوں. وہاں پہ جتنے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے تھے اس کے کیا کہتے ہیں یحییٰ کے, نہ انہوں نے دیکھا, حالانکہ یحییٰ نبی ہے, یہ بھی اندھا تھا, اس نے بھی نہیں دیکھا. تو ایسی کشفی چیزوں کو یہ بعد میں ظاہرتاً کر کے لکھ دیتے ہیں, جس سے پھر انسانیت کا نقصان اتنا ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے ان سے وہی معجزے مانگتے ہیں. حالانکہ خدا کی طرف سے جو آتا ہے وہ ان کے معجزوں, ان کی بحثوں, ان کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے نہیں, بلکہ اصل دوا دینے آتا ہے, خدا کا پتہ بتانے آتا ہے کہ جس سے سارے مسائل حل ہو جائیں. جی محترم, یہاں میں معذرت چاہتے ہوئے یہ پوچھوں گی کہ یہ پانی پہ چلنے کا مظاہرہ تو ابھی بھی لوگ کر لیتے ہیں. پچھلے دن میں نے وہ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی, اس میں ایک بندہ دریائے ٹیمز میں پیدل چل رہا تھا اور لوگ برج پہ کھڑے ہو کے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھ رہے تھے. اور اس طرح کی بے شمار چیزیں موجود ہیں, ایسے ایسے حیرت انگیز معجزے دکھاتے ہیں لوگ, ابھی بھی وہ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. تو ایسا کیوں تھا کہ جس کے بارے میں مطلب ہے کہ جو نبی تھا وہ یہ معجزے نہیں دکھا سکتا تھا پانی پہ چلنے کا؟ پانی پہ چلنے والا معجزہ تو اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو آپ کو
کئی ویڈیوز نکل آئیں گی جس پہ لوگ چل رہے ہیں پانی پہ اور دیکھنے والے حیران پریشان ہیں. تو یہ تو بڑی کامن چیز ہے، پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں لوگ. جی محترم، چلیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی شعبدے بازی ہو، جیسا کہ اطہر بھائی نے کہا ہے کہ گلاس کا پل ہوتا ہے نیچے چھوٹا سا، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ وہاں پہ یہ چیک نہ کر سکیں بعد میں کہ یہ کیسے چلا. تو کچھ تو کرتے ہی ہوں گے بہرحال. لیکن جو وہ دریائے نیل یا سمندر پھٹا تھا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر گزرے تھے، بڑا پریکٹیکل واقعہ ہے. ظاہر ہے وہ اپنی قوم کو بچا کے لے کے گئے اور پھر اسی سمندر میں وہ سب جو مل گیا آپس میں تو فرعون اور اس کے لشکری سارے غرق ہو گئے. تو وہ سارا کچھ تو ہوا ہے نا. اب کیا یہ بھی کشفی نظارہ تھا یا یہ ایکچوئل تھا؟ پرنسپل آف کریشن جو ہے یہ خدا کی عادت نہیں ہے معجزوں کی. ہمیں خدا کی آواز کو سننا چاہیے کہ میں انبیاء کو بھیجتا ہوں کہ وہ میرے متعلق بتائیں. تو خدا کی یہ عادت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے پیغام کو پہنچائے. تو یہ جو آپ نے بھیجا ہے میں دیکھ لوں گا، لیکن یہاں بھی زیادہ شعبدے بازی ہوگی، ورنہ کسی ایسے شخص کو جو پانی پہ چل سکتا ہے وہ سائنس کے اسپیشلسٹ کو بٹھایا جائے. بالکل وہی معاملات ہیں جیسے کرسچینٹی اپنے لوگوں کو تیار کر کے وہ مردہ ہو گیا، وہ اندھا ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، اور پھر ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو ایسے واقعات کی طرف جا کر ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کی دنیا نہیں آئے گی، اس کی دنیا اس کی تعلیمات سے آئے گی، اور تعلیمات جو ہیں وہ انسانی روح کو تبدیل کریں گی. اطہر بھائی، اسی طرح لوگ زمین سے کافی اونچے ہو کے فضا میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اطمینان سے، اور باقی لوگ ان کے نیچے ہاتھ پھیر پھیر کے اور ڈنڈے پھیر پھیر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کے اوپر یہ ٹکا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اپنی طرف سے لوگوں کو حیران کرنے کے لیے معجزے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اس طرح سے کر کے، حالانکہ نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ٹیک نہیں ہوتی، کوئی سہارا نہیں ہوتا. چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ پل، وہ پانی پھٹا دریائے نیل میں، یہ گزر گئے، فرعون کی فوجیں جو ہیں وہ غرق ہو گئیں. اتنا بڑا معجزہ ہے. اب یہ جو موسیٰ کے ساتھ اسرائیلی قوم گزرنے والی تھی، اتنا بڑا معجزہ دیکھا، وہاں سے گزر کے تو اب انسان یعنی کہ موسیٰ کا فرما بردار اور خدا کے فرما بردار ہو جاتے، وہ دوسرے دن پھر منکر ہو گئے. تو یہ کیا معجزہ تھا؟ بڑے سوچنے کا فکر لہمیہ ہے. وہ قوم جو پانی پھٹ گیا اور گزر گئی، وہ دوسرے دن پھر انکاری ہو گئی اور موسیٰ کے خلاف بکنے لگی. اب میں آتا ہوں اصل مضمون کی طرف. کیا بدلا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر؟ اب اصل مضمون کی طرف آتا ہوں. موسیٰ جنگوں کا بہت سا ماہر تھا. فرعون کے زمانے میں اس نے افریقہ کو فتح کیا تھا، اس موسیٰ نے، اور بڑی لونڈیاں غلام اور پتہ نہیں کتنا ظلم کر کے یہ وہاں پہ لے کے آیا تھا. جنرل تھا، تجربے کار شخص تھا. اور موسیٰ بتاتے ہیں کہ دریائے نیل کا کچھ جو حصہ ہے وہ میں جانتا ہوں کہ وہ کیا تھا، اور میں وہاں سے گزرا. اب دریائے نیل کی یہ حالت تھی کہ وہ بدلتا رہتا ہے اپنے پانی کا بھاؤ. تو یہ جو گزر گئے تھے، اس کے بعد جو کچھ ہوا
اسے آپ معجزہ کہہ لیں، کرامت کہہ لیں کہ پانی کا بہاؤ تیز ہوا، جیسے کبھی سمندر ساکن ہوتا ہے، کبھی اس کی لہریں بہت یعنی کہ جہازوں کو ہلا دیتی ہیں. تو اب وہ موسیٰ وہ یہ بیان کر رہے ہیں. لیکن چلو اگر آپ کی بات مان بھی لیں تو نتیجہ یہ ہے کہ اتنے بڑا معجزے سے گزرنے والی قوم وہ دوسرے دن پھر اس کا انکار کر دیتی ہے اور موسیٰ کے خلاف بھی بکتی ہے. جی محترم زاہد خان صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں خدا تعالیٰ نے مدد کرنی تھی. حضرت موسیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اب تمہیں ایک معجزہ دکھانے لگا ہوں، کیونکہ معجزے اقتداری تو نہیں ہوتے کہ انسان نبی بھی ہو خواہ وہ اپنی مرضی سے کچھ اس طرح کی چیز دکھا سکے. وہ تو اللہ پہ توکل کر کے کہ چلو ہم نکلتے ہیں یہاں سے، اور مجھے حکم ہے کہ میں بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کے لے جاؤں جو یہاں غلامی کی اور بیگار کی زندگی گزار رہے ہیں. تو جب وہ اللہ پہ توکل کر کے نکلے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ جوار بھاٹے کا ٹائم ہو، کسی وقت پانی پیچھے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے گزر گئے ہوں اور جب دوسرے ہوں تو آئے ہوں تو وہ پانی جو ہے وہ دوبارہ اس کا دھارا تیز ہو گیا ہو. تو اگر قوم نہ مانے اور نافرمان نکلے تو اس سے جو خدا تعالیٰ نے مدد کی ہوتی ہے ایک معجزانہ رنگ میں، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں آپ نے خود بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ معجزے دکھا سکتے تھے، اور وہ اس طرح نابینوں کو آنکھیں عطا کر دیتے تھے، اور مطلب ہے مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے، اور باقی بھی جو کچھ ان کے بارے میں ہے آپ نے خود بتایا تھا کہ وہ کر سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ معجزات کی وجہ سے فائدہ کچھ نہیں ہوا، لیکن ان میں یہ طاقت ضرور تھی. مطلب لوگوں کے دل تعلیم کو سمجھنے سے اور خدا پر ایمان سچا لانے سے بدلتے ہیں، معجزے دیکھ کر نہیں بدلتے. لیکن انہوں نے معجزے طلب کیے تھے کہ خدا انہیں معجزے دے، جس کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ مجھ پہ ایمان لے آئیں گے. لیکن لوگ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھیں تو بجائے مدد کرنے کے مشن میں بھاگ جاتے تھے، اور باقی جیسے ہی ان کا اپنا مسئلہ حل ہوا وہ بس بھاگ گئے، اور باقی ایک بھیڑ اور جمع ہوتی گئی کہ ہمارے بھی مردے زندہ کرو تو ہمارا بھی یہ کام کرو تو وہ کرو. تو لیکن یہ کہ بعد میں انہی لوگوں نے سولی تک بھی پہنچا دیا. ہاں یہ ہوئی نا بات کہ انہوں نے سولی تک پہنچا دیا. تو پتہ لگا کہ یہ معجزات وہ چیز نہیں ہے جو انسان کی گاڑی کو خدا سے ملا دے. مضمون یہ جاری ہے اپنا. تو معجزات تو میں ابھی بتا دیتا ہوں اور ان کو لا کے کھڑا بھی کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں کھٹکھٹاہٹ ہوئی تو شیشے سے میں آ گیا اندر، گھبراہٹ پڑ گئی اور بات چیت میری ہوئی ان سے، اور میں نے یہاں تک کہا کہ میں تمہیں خدا سے ملانے کے لیے آیا ہوں. وہ اتنا گھبرا پڑ گیا کہ جو ماننے والے ہیں کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ اٹک گئی. تو یہ جو معجزات جو ہیں یہ دیکھ کر بھی ان کی روحانی زندگی نہیں بدل رہی. تو مضمون چل رہا ہے کچھ اور. اب میں نے جیسے کہا تھا کہ آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، موسیٰ تو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن مان بھی لیتے ہیں تو اس کے نتائج بھی تو دیکھیں. نتائج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے ہر روز وہ شک میں پڑ جاتے تھے معجزوں کی وجہ سے. پھر ہمارے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے معجزے دیکھے. اب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ آئے تھے؟ نہ میں نے معجزے مانگے، نہ میں نے خدا کو کہا کہ یہ معجزہ دکھا. تو اب ان کی روحانی آنکھوں نے یہ چیز دیکھ لی. اور یا کچھ ایسے معجزے بھی ہیں جو ہمارے وہ کہتے ہیں کہ آپ آگے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے گاڑی نہیں چلانی،
یا موٹر سائیکل نہیں چلانی. اور میں بڑا حیران تھا کہ اتنی دور میں فاصلے پہ وہ فرینکفرٹ میں، ہم یہاں پہ. تو چلو وہ ہو گیا. اس کے بعد جب میں ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں بدلتا. میں جس طرف مضمون کو لے کے آ رہا ہوں اس کی طرف آئیں آپ. اور یہ کہ ہو سکتے نہیں ہو سکے، مجھے اس سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے. میں آپ کو اصل مضمون پہ لے کے آ رہا ہوں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. خدا نبی کو یہ بھی کہتا کہ موجوں کے ذریعے میری دنیا آئے گی. وہ کہہ رہا نہیں. سب انبیاء کو یہ کہا گیا تھا کہ میرے متعلق بتاؤ، میری ذات کے متعلق مشاہدات جب وہ کریں گے، میری ذات کا پتہ کریں گے، تب وہ دنیا آئے گی. جی محترم، بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی دنیا جو ہے وہ خدا سے محبت کرنے کی وجہ سے ہی آئے گی. لیکن ظاہر ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، بہت کچھ پڑھتے ہیں، پرانی کتابیں پڑھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں سینکڑوں سوال پیدا ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر ہمارے درمیان ایک شخص مسیحیت کا اور نبوت کا اور آدم ہونے کا دعوے دار ہے تو نیچرلی ہم نے ہر سوال اسی سے پوچھنا ہے، چاہے وہ سوال کتنا بھی بچگانہ کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر ایک اور سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نے ایک فکرہ بولا، آپ نے فرمایا کہ مسیح آ چکا تھا، سارا کام سلیمان نے بگاڑا. مجھے اول تو اس فکرے کی سمجھ نہیں آئی. دوسرا یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا توریت اور انجیل میں حضرت سلیمان کا ذکر کن الفاظ میں ہے، لیکن قرآن کریم کو تو میں نے بڑا ڈیٹیل سے پڑھا ہے. اس میں تو حضرت سلیمان کو بہت ایک بلند مقام دیا گیا ہے اور ان کو، میرا مطلب بڑی طاقت کا مالک جو خدا نے ان کو دی تھی، ہواؤں پر اختیار، تو پرندوں اور جانوروں کی زبانیں سمجھنے کا، اور پتہ نہیں کیا کیا اور کیا کیا بادشاہتیں ان کو عطا کی گئی تھی وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں تو کنفیوژن یہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ توریت اور انجیل بھی خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، قرآن بھی خدا کی طرف سے ہونے کا دعوے دار ہے، تو ان کتابوں میں پھر اتنے تضادات کیوں ہیں جبکہ بھیجنے والا ایک ہی ہے؟ تضادات جو ہیں، جو کنٹرڈکشنز ہیں، وہ انبیاء کی اپنی ہیں، خدا کی نہیں ہے. تو محمد صاحب نے کہاں سے لے لیے یہ واقعات؟ پہلا تو یہ کوشچن ہے، یہ تو تورات کے واقعات ہیں. تو پھر وہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو ماتم کرتے ہیں کہ محمد صاحب نے ہماری تعلیم چھڑا لی. اور جس طریقے سے محمد صاحب کا انداز ہے وہ ان کے سارے جو کام ہیں ان کو چٹا کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی. حالانکہ تورات کو اٹھا کے پڑھ لو، جن کی تورات ہے، جو لکھنے والے ہیں، جو سلاطین ہیں، یعنی کہ ان کے دور میں ہی لکھی گئی، اور وہاں لکھا ہوا کہ خدا جو ہے وہ سلیمان کو چھوڑ گیا، اس نے اتنی نافرمانیاں کی بلکہ اور خداؤں کی پوجا کرنے لگا. تو یہ جو تضاد ہیں یہ انبیاء کے اپنے اظہار میں ہیں. تورات تو ایسے اتنا اونچا نہیں اٹھاتی جتنا محمد صاحب نے اٹھا کے کر دیا. اب جو حقیقت میں دیکھ رہا ہوں روح کی دنیا میں وہ تو کچھ اور ہی ہے. اب میں حقیقت اور بتا رہا ہوں تو اب کہیں گے کہ لو جی یہ تو ہم غلطیاں نکالتے ہیں ہمارے انبیاء میں. میں صحیح مشاہدہ پیش کر رہا ہوں خدا کی طرف سے. اب جو یہ نئی آدم کی ذریت سے انبیاء آئیں گے، چاہے لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، یا پوری زمین بھر جائے انبیاء سے، وہ دیکھ لیں گے اپنی روحانی بصیرت سے کہ میں بالکل صحیح بات کر رہا تھا. تو جو جس طریقے سے محمد صاحب نے پیش کیا وہ ایسی حقیقت نہیں ہے. اور جو تورات نے پیش کیا
وہ جو واقعات پیش کرتی ہے تورات کرتی ہے وہ تو تاریخ ہے. جیسے موسیٰ کی اپنی کتابیں تھی چند، وہ مر گیا پھر بھی کتاب لکھتا رہا 5ویں. تو یہ تاریخ پیش کرتی ہے. محمد صاحب جس طریقے سے پیش کرتے ہیں اس میں تو بہت سے کانٹریڈکشن ہیں. تو میں ان مسائل میں پڑھنے کی بجائے، اپنی زندگی ضائع کرنے کی بجائے، کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، اصل حقیقت بیان نہ کروں تاکہ انسانیت خود مشاہدات پہ آ جائے، خود روحانیت پہ آ جائے، تو یہ سارے قصے کہانیاں ختم ہوں. بہت سی چیزیں ویسی بھی ہیں جو تورات بیان کر رہی ہے، بہت سی چیزیں محمد صاحب نے ملا دی تو مل جل کے آگے تعلیم پیش ہو گئی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ میری طرف آؤ تاکہ تمہارا اندھا پن دور ہو جائے، تم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لو کہ حقیقت کیا ہے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو خدا کی جو بات ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو تم ٹولیوں میں پڑے ہوئے ہو، آؤ میں تمہارا اندھا پن دور کر دوں. تو یہ اب جو دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے نئے آدم سے، اس اندھے پن کی دنیا پیچھے رہ جائے گی، اور ہمارے جو ہیں میری ذریت سے جو لوگ ہوں گے، وہ چاہے پوری زمین انبیاء سے بھر جائے گی، خدا نے کہا وہ دیکھ لیں گے، ان کو وہ اندھے تھوڑی ہوں گے، وہ مشاہدات بھی کریں گے، موت کے بعد کی زندگی میں بھی جائیں گے، وہ صبر بھی کریں گے، ان پر ساری حقیقت واضح ہو جائے گی، تو پھر بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جی محترم، ایسا ہے کہ جب کسی زمین میں کچھ بونا ہوتا ہے، نئی فصل لگانی ہوتی ہے، تو پہلے اس زمین کو صاف کیا جاتا ہے، روڑے پتھر کنکر ہر چیز کو نکالا جاتا ہے، ہموار کیا جاتا ہے. تو یہ جو مختلف قسم کے تضادات موجود ہیں مذاہب میں، تو وہ میرا مطلب ہے، اور اشکال ہیں، کنفیوژنز ہیں، یہ سب باتیں کسی کو سمجھ نہیں آتی. تو ظاہر ہے وہ آپ سے سوال کرتا ہے. تو جب تک یہ کنکر پتھر نہیں نکالے جاتے تب تک تو نئی فصل جو ہوتی ہے وہ نہیں بوئی جا سکتی ہوتی نا. تو بے شمار لوگ ہیں جو ایسے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو پھر جواب دینا تو پھر بنتا ہے نا آپ کے اوپر. چھڑانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تینوں مذہب لڑ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، مار مار کے ایک دوسرے کو، تو نے میری چرا لی، اس نے اس کی چرا لی، ان دونوں کی قرآن نے چرا لی. یہ فائدہ ہوا، اور کیا فائدہ ہونا تھا؟ جی محترم، ایسا ہے کہ جب کسی زمین میں کچھ بونا ہوتا ہے، نئی فصل لگانی ہوتی ہے، تو پہلے اس زمین کو صاف کیا جاتا ہے، روڑے پتھر کنکر ہر چیز کو نکالا جاتا ہے، ہموار کیا جاتا ہے. تو یہ جو مختلف قسم کے تضادات موجود ہیں مذاہب میں، تو وہ میرا مطلب ہے، اور اشکال ہیں، کنفیوژنز ہیں، یہ سب باتیں کسی کو سمجھ نہیں آتی. تو ظاہر ہے وہ آپ سے سوال کرتا ہے. تو جب تک یہ کنکر پتھر نہیں نکالے جاتے تب تک تو نئی فصل جو ہوتی ہے وہ نہیں بوئی جا سکتی ہوتی نا. تو بے شمار لوگ ہیں جو ایسے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو پھر جواب دینا تو پھر بنتا ہے نا آپ کے اوپر. اچھا محترم، اگلا سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح مذاہب میں تو گناہ اور ثواب کا تصور ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام گناہ ہے، یہ کام ثواب ہے، یہ گناہ ہے اس کے اوپر خدا سزا دے گا، یہ جرم ہے اس کے اوپر شریعت گناہ پہ سزا دے گی، یا جرم ہے تو اس کے اوپر حکومت اور ریاست سزا دے گی، وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف یہ ہے کہ روحانیت جو ہے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اس میں کیا تصور ہے گناہ کا اور ثواب کا؟ ہاں کوئی بات نہیں، سوال پوچھے، اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ
وہ دور بھی چلتا رہے جس دور سے وہ خود ہی دیکھ لیں یعنی کہ جب روحانیت بنائی جو دی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے دی جاتی ہے تو وہ ماضی کا حال بھی دیکھ لیتا ہے. جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے ماضی کو دیکھا، عیسیٰ کے دور میں چلا گیا، محمد صاحب کے دور میں چلا گیا، تو میں نے ان دور کو دیکھا. حتیٰ کہ عیسائیت تو نہیں بتاتی، میں نے تو یہاں تک دیکھا وہ کوڑے بھی میں نے گنے، وہ جتنے پڑھ رہے تھے ان کو. تو یہ بھی سوال کرتے رہے اور آگے اس چیز کو بھی پکڑ لیں جس کی وجہ سے وہ بھی میرے جیسے ہو جائیں اور آپ بھی میرے جیسے ہو جائیں، تاکہ حقیقت واضح ہو جائے. اچھا محترم، اگلا سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح مذاہب میں تو گناہ اور ثواب کا تصور ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام گناہ ہے، یہ کام ثواب ہے، یہ گناہ ہے اس کے اوپر خدا سزا دے گا، یہ جرم ہے اس کے اوپر شریعت گناہ پہ سزا دے گی، یا جرم ہے تو اس کے اوپر حکومت اور ریاست سزا دے گی وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف یہ ہے کہ روحانیت جو ہے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اس میں کیا تصور ہے گناہ کا اور ثواب کا؟ جس طرف ہم بلا رہے ہیں اس دور کے دو ایلیمنٹ ہیں. ہم انسانیت کو بلا رہے ہیں خدا کی طرف، اور ساتھ ہی دوسرا ایلیمنٹ جو ہے ہم ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ کے اصول بنائے گئے ہیں ان کو ہم چیلنج نہیں کر رہے. جیسے کہ ڈیموکریسی کے اندر ایک شخص کو سزائے موت ہوتی ہے امریکہ میں، لیکن جو پریس ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ خدا، بیٹے اور روح القدس کے نام پہ تجھے معاف کیا، لیکن جو نظام ہے وہ اس کو سزا دیتا ہے. جو معاف کیا وہ آگے جا کے دیکھے گا. تو جو ہمیں دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے. جی محترم، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ماضی کو دیکھا، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ نے ماضی کو دیکھا. اب ظاہر ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر ہے ماضی کو دیکھا، کیونکہ حضرت سلیمان ان سے بہت پہلے تھے. اس کے علاوہ جو توریت انجیل میں لکھا ہے تو ان لوگوں نے بھی ماضی کو ہی دیکھا. تو ہر کوئی جب ماضی میں گیا تو اس نے الگ منظر کیوں دیکھا؟ مطلب اس دنیا میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، ہر ایک کی ویژن کا فرق ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گیا تو اس نے اور منظر دیکھا. ایک بندہ کہیں کسی کھیت میں گیا، وہ خزاں کے موسم میں گیا تو اس نے سب کچھ جلا ہوا دیکھا. دوسرا بندہ بہار کے موسم میں گیا تو اس نے سب ہریالی دیکھی. تو جب ماضی میں جاتے ہیں اور ماضی بدل نہیں سکتا اور عالم روحانیت میں جاتے ہیں تو وہاں سب کو الگ الگ منظر کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے دراصل. چونکہ میری تعلیمات ابھی پوری دنیا میں نہیں چھائی، تو یہ ڈیموکریسی دور جو ہے یہ 100 سال کے بعد یا 80 سال کے بعد خدا کی محبت کی ایڈیالوجی کے اندر آئے گا. اس محبت کے رنگ میں جب آئے گا تو جتنے جرائم کم ہوتے جائیں گے اتنی سزا بھی کم ہوتی جائے گی، یعنی کہ نرمی ہوتی چلی جائے گی. تو مجھے دکھایا گیا کہ 100 سال کے بعد جمہوریت اور فریڈم اتنی زیادہ جڑ پکڑ گئی تھی کہ جرائم بہت کم ہو گئے تھے. اور یہ وہ دور تھا جب محبت کی ایڈیالوجی نے سبجیکٹو پوزیشن حاصل کی اس جمہوری نظام پر. تو اس کے لیے وقت چاہیے.
آج جوابات میں پیچھے رہ گیا ہوں، آپ کے سوال آگے آ گئے ہیں، تو مجھے پھر وہ یعنی کہ کاپی کر کے جواب دینا پڑتا ہے۔ اس سوال کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں اور پھر دہراتا ہوں، ہر نبی کی روحانی بصیرت ایک جیسی نہیں، ہر نبی کا نور بھی ایک جیسا نہیں، ہر نبی جس زاویے سے دیکھے وہ بھی ایک جیسا نہیں۔ تو جو بھی نبی ہے وہ اپنی روحانیت کے بل بوتے پہ بات کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال آج میں نے ابھی دی تھی، دو نبی کھڑے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی روح آئی اور میرے اوپر آ کے آئی کبوتر کی صورت میں عیسیٰ، اور یا دیکھو کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اب وہ دوسرا جو ساتھ کھڑا وہ بھی تو نبی ہے، وہ اندھا کیوں ہو گیا یا اسے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اور یا وہ جو ارد گرد لوگ ہیں، تو ہر نبی کی روحانی بصیرت بھی ایک جیسی نہیں ہے، وہ جس چیز زاویے سے دیکھتا ہے وہ ایک منظر ہے، پورا منظر نہیں ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حال کے جو مناظر ہوتے ہیں، جیسے اس واقعے کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ روح القدس جو تھا وہ کبوتر کی شکل میں آیا، حال والے مناظر جو ہوتے ہیں اس میں تو چلو ٹھیک ہے، ایک کو روحانی لحاظ سے کچھ دکھائی دیا، دوسرے کو نہیں دکھائی دیا، لیکن ماضی وہ چیز ہوتی ہے جس میں ہو چکا ہوتا ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ جیسے ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، بڑا سسپینس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ جس ڈائریکٹر نے وہ فلم بنائی ہوتی ہے، جن ایکٹروں نے اس میں کام کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وہ فلم ہمارے سامنے آتی ہے، ہمارے لیے اس میں کوئی سسپینس یا کوئی وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ آپ جتنی دفعہ بھی اس فلم کو چلائیں گے، چاہے 1000 دفعہ چلائیں، وہ سین وہیں کے وہیں ہوں گے، وہیں پہ ہاتھ سے گلاس گرے گا، وہیں پہ دوسرا اس کو تھپڑ مارے گا، وہیں پہ ٹرین آ کے رک جائے گی، وہیں پہ حادثہ ہوگا، وہ کبھی نہیں بدلے گا کیونکہ وہ پاسٹ ہے۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، میں پھر سمجھاتا ہوں کہ روح کی دنیا نبی کی روحانی گروتھ کے مطابق اس کو کیا دکھاتی ہے۔ وہ ہالی ووڈ کی بالی ووڈ کی فلم تو نہیں دکھائے اسے اس چیز کو سمجھے پہلے آپ۔ روح کی دنیا اس کو اس زاویے سے دکھاتی ہے یا بتاتی ہے تاکہ آئندہ کے معاملات آگے بڑھا کر اور اپنا روحانیت کی طرف بلایا جائے۔ ان کا موٹیویشن یہ ہوتا ہے بس۔ تو میرے سامنے بھی کچھ واقعات پیش ہوئے ماضی کے، اور پھر محمد صاحب نے ان کو کسی اور طریقے سے بتایا مجھے، تو میں نے تو کانٹریڈکشن کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ جس نقطہ نگاہ سے جنت بتاری تھی ان کا نقطہ نگاہ اس زمانے میں جس نقطہ نگاہ سے محمد صاحب بتا رہے تھے، ان کا نقطہ نگاہ جو تھا وہ اس زمانے پہ تھا، تو مجھے کوئی کانٹریڈکشن نظر نہیں آیا۔ تو یہ ہے نقطہ۔ تو جنت حال اور مستقبل پر نبی جو ہے اپنی طریقے سے جو میں نے دیکھا یا جو کچھ انہوں نے اس کی تشریح کی، تو یہ سب روحانی گروتھ میں آ جاتا ہے۔ جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو اپنا نائب بنایا، لیکن عام طور پر انسانوں کو اس کا شعور نہیں ہے، وہ اینیمل لیول کی زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ اگر شہر کا کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ہی کسی کو بلا کر کہے کہ میں تمہیں اپنا نائب مقرر کرتا ہوں، تو اس شخص کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔
لیکن انسان دنیا میں خدا کا نائب ہونے پر نہ تو نازاں ہوتا ہے اور نہ ہی اس ذمہ داری کی طرف توجہ کرتا ہے جو بطور نائب اس پر ڈالی گئی ہے۔ اس بے شعوری کی کیا وجہ ہے؟ اس بے شعوری کی وجہ ان کے اماں اور ابا ہیں، اور خدا نے بتا بھی دیا کہ تمہارے اماں ابا جو ہیں انہوں نے یہ بے شعوری کا جو بوجھ جو پانڈ ہے وہ تمہارے پہ ڈالی، اور اس کے مطابق قرآن بھی کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد، جس طرح آدم سچے راستے سے بھٹک گیا اور شیطان نے ان کو ننگا کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھو کہ کہیں تمہیں بھی وہ ننگا نہ کر دے۔ تو اس بے شعوری کی اصل جو جڑ ہے وہ ان کے اماں ابا ہیں، اس کے بعد پھر وہ سوسائٹی جو آگے آئی، خاندان آیا، خون خرابہ پہ جا کے جو کچھ ختم ہوا، خدا چھوڑ گیا، وہیں سے وہ سوسائٹی آتی ہے جو بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسی سوسائٹی سے قوم، اور قوم میں سے نبی آئے، اور ان نبیوں میں سے وہ جو یہ 6000 سال کی ہسٹری ہے، یہ دنیا ہے۔ اب خدا نے ان کی سب لپیٹی ہے، اب نئے آدم سے شروع ہوگی، اور یہ پرانی دنیا لپیٹ دی گئی ہے، خدا نے اس پرانی دنیا کو لپیٹ دی ہے۔ جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک ویڈیو کلپ میں یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی، اس میں آپ نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا ہے کہ آپ پرواز کر کے بلند بالا جنتوں میں پہنچے تو خدا تعالیٰ کی ذات اپنا خوبصورت تاج ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار کر رہی تھی۔ جب آپ پہنچے تو خدا کچھ دیر آپ کو تکتا رہا، پھر گھٹنوں کے بل جھکا اور کہنے لگا، اے میرے دل، اے میرے دل، اے میرے دل۔ پھر سجدہ کیا اور کہا، میں تیرا صلہ ہوں۔ پھر خدا نے کہا کہ یہ محبت کا تاج جو میرے سر پر تھا اب تیرے سر کی رونق بنے گا۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ نے وہ تاج آپ نے فرمایا کہ میرے سر پر رکھ دیا اور محبت کے عالم میں ناچنے لگا، اور نوری مخلوق نے نغمات سنائے۔ پھر آپ نے نیچے آ کر یعنی پرواز سے واپس آ کر وہ نغمات جو تھے ان کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھا۔ تو اگر آپ کہیں گے تو میں وہ نغمات بھی یہاں پہ پڑھ دوں گی، لیکن یہ جو بھی مشاہدہ تھا اس کو ذرا پلیز پہلے واضح کر کے بیان کر دیجئے۔ یہ کتاب آ چکی ہے یا یہ صرف ای بک پہ ڈاؤن لوڈنگ ہے؟ کیونکہ واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو کیا سننا چاہتی ہیں ذرا بتائیں، کہ اس کی تفصیلات پیش کروں یا یعنی کہ ذرا بتا دیں کھل کے، کیونکہ آپ نے وہ واقعہ خود ہی بتا دی ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے، تو تھوڑا سا بتا دیں کہ میں اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ جی محترم، اصل میں میں اس کی تفصیلات سننا چاہتی ہوں۔ میں نے تو اس میں بھی بڑے شوق سے سنا، لیکن وہ آپ ویڈیو کلپ میں بیان کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا کسی کتاب میں یہ آ چکا ہے یا نہیں آیا۔ میں نے تو ویڈیو کلپ میں سنا تھا جس میں آپ نے بتایا کہ وہ آپ واقعہ آج بیان کریں گے جس میں خدا نے اپنی محبت کا اپنی محبت کا نہیں، اپنا خوبصورت تاج جو تھا وہ آپ کے سر پہ رکھا۔ تو مجھے بڑا لطف آیا اس واقعے کو وہاں پہ دیکھ کے، بلکہ آپ یقین کریں کہ میں نے وہ جو سارا آپ نے نیچے نغمہ لکھا تھا، میں نے وہ سارا بھی اس کو سن کے میں نے اس کو لکھا،
اور میرا مطلب ہے اس میں سے کئی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ایک ظاہر ہے ایک بہت زبردست مشاہدہ ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے اینڈ میں آپ اپنے کسی مشاہدے کا ذکر کرتے ہیں تو آج آپ اسی کو ذرا مزید تفصیل سے بیان کر دیجیے گا. شکریہ. کیا بتاؤں مغل اجادہ صاحبہ، آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. شرم آتی ہے مجھے آپ سے کہتے ہوئے، مجھے الفاظ یاد نہیں، کیا میرے لیے آپ ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے دل و جان سے میں آج بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا، لیکن خدا کی عنایات کی بارش اتنی تیز ہو رہی ہے کہ وہ مجھے سوچنے کے لیے چند گھڑیاں بھی نہیں دیتی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ جو بھی سفر ہوا آدھی صدی سے زیادہ کا، اس میں میری ناکامیاں زیادہ ہیں اور کامیابی کی کرن کہیں کہیں نظر آتی ہے. تو بتا دیتا ہوں اگر آپ کہتی ہیں تو، لیکن نگاہیں اشکبار ہو جاتی ہیں ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ خدا کو وہ کون سی چیز ہے جس نے مجبور کر دیا کہ محبت کا تاج میرے سر پہ رکھے. تو اس وقت بھی پرواز پہ ہی میں یہ کہ مجھے کیوں بتایا جا رہا ہے جبکہ کل جہانوں کی بیٹا بیٹیوں کو اور بہت سے لوگوں کو ان کو وہاں پہ بلایا گیا. اس واقعے کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے تو کوئی اور پروگرام رکھا جائے، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے میں بھی اسلامک گھرانے میں پیدا ہوا، وہیں سے آیا، اور کر سجدے کس گئے متھے. اور مجھ پہ بھی دور ہے جب سبحان ربی یالذی، سبحان ربی یالذی، سبحان ربی یاللہ، کچھ رکوع میں اور کچھ سجدوں میں ساری مسلمانوں کی یا جو ہیں زندگیاں گزر گئیں. لیکن یہ واقعہ کہ خدا جھک کر یہ کہہ رہا تھا اے میرے دل، اے میرے دل، اے میرے دل، تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ کسی زمانے میں ہم کہہ رہے تھے خدا کی ذات کو کہ سبحان ربی یالعظیم، یعنی کہ سبحان ربی یالعلی سجدے میں. آج گھوم کر وہ دور کچھ اس موڑ پہ لایا کہ رکوع کے اندر خدا کی ذات کہہ رہی تھی کہ اے میرے دل، اے میرے دل، اور سجدے میں کہہ رہا تھا کہ تو جو سجدے میں سلے کی بات کر رہا تھا. تو بس وہ غم جو ہے حلق میں آ جاتا ہے. ایک طرف اپنی بے کسی اور یہ کہ یہ اس محبت کے قابل تو میں تھا نہیں، اور ایک طرف یہ آ جاتا ہے کہ ایک دم اس کی عنایات اتنی وسیع پیمانے پہ کہ پوری انسانیت کو انبیاء بنا دینا چاہتی ہیں. تو کیا کہوں میں. جی محترم، اصل میں نے وہ ویڈیو کئی دفعہ دیکھی، اس کو میں نے بار چلا کے دیکھا. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم کیا اتنے لکی ہیں کہ ہم اس دور میں ہیں جس میں ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا محبت کا ایسا سلوک ہے
اور وہ اپنا ایک مشاہدہ بیان کر رہا ہے. تو کیونکہ ہمیں تو سچی بات ہے ایسے مشاہدوں کی کبھی ہوا بھی نہیں لگی، خواب بھی کوئی چھوٹا موٹا آتا ہے تو بھول جاتا ہے. خواہش تو بہت ہے کہ یہ جو کچھ سنتے ہیں اس سب کی کوئی تھوڑا بہت تجربہ ہو جائے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انسان کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا کہ وہ کوئی خواب تک بھی دیکھ لے. تو اس لیے پھر میرے لیے یہ بہت ہی ایک مطلب ہے کہ حیرت انگیز. ویسے تو واقعات اور بھی آپ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں جتنا آپ کے اندر انتھوزیازم تھا، جوش تھا، ولولہ تھا، اس سب نے مجھے بڑا متاثر کیا. اس لیے میں نے بار بار اس کو دیکھا. اور اس کے علاوہ پھر جو آپ نے اپنے الفاظ میں آپ نے کہا کہ وہ جو نوری مخلوق تھی جو وہ گیت وہاں گا رہی تھی اس موقع پر، آپ نے فرمایا کہ وہ موتی تو ادھر ادھر بکھر گئے لیکن جو اس کی کیفیت آپ کے اوپر طاری رہ گئی، اس کو آپ نے کہا کہ یہ میں نے اس طرح اس کو قلم بند کیا ہے. تو میں نے وہ ساری نوٹ کی اور پھر میں نے اس کی ایک آڈیو بنائی. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو یہاں لگا دوں. جی اطہر بھائی، اس وقت لنک میرے پاس نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے یوٹیوب پہ، تو چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا. ہاں البتہ میں نے وہ جو بھی نغمات تھے جن کو محترم زاہد خان صاحب نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، وہ البتہ میں نے اس کی ایک آڈیو بنائی ہے کیونکہ میں نے اس کو سب کو نوٹ کیا تھا. جی ہاں، آپ کا درجہ مجھ سے بڑا ہے شاعری میں، تو آپ کو یاد رہ گئے. ہاں آپ لگا دیں انہیں لگا دیں تاکہ آپ کے لگانے سے وہ میری یادداشت اور وہ زمانہ پھر میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. تو بڑی بڑی مہربانی. وہ نغمات جو آپ نے لکھے وہ کچھ اس طرح تھے: زاہد زمانہ خدا کا ہمراز رہے گا، تو دل کی محبت کا تاج رہے گا. زمانوں کی ہے جو تقدیر تیری آنکھوں میں سمائی، جہانوں پہ جو ہوا ہے وہ تیری گواہی ہے. محبت کو کوئی ڈھونڈے گا کیوں عدموں میں راہی، دیکھ خدا کس کے سجدوں میں پڑا ہے. مخلوقوں کو بنا کر یہ کہا میں سجدے کے ہوں لائق، خود جا کے کیا سجدہ زاہد کے زمانے کو. دیکھ دل کے رازوں میں کیا بسا ہے، اے سائل کے جہانوں میں تلاش کر اب کوئی اور دل زاہد. جس کے دل میں گم ہو گئی ہے خدا کی دنیا بھی، لے اس سے پتہ خدا کی منزل کا. جب وہ آیا شعور میں تو کہا کس کو کہوں دل اپنا، خدا ڈھونڈتا تھا اس کو، محبت ڈھونڈتی تھی اس کو. اب جس طرف نظر پڑتی ہے اہل دلوں کی اس زمانے میں ہر طرف دیکھتا ہوں دل کا کعبہ زاہد کے قدموں میں. یہ گیت ہے جو آپ نے اس کے بعد لکھا. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت لطف آیا آپ سے گفتگو کر کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اتنے بڑے مقام کے باوجود ہم آپ سے بے تکلفی سے ہر بات کر لیتے ہیں. لڑ جھگڑ بھی لیتی ہوں میں تو سچی بات ہے، اور آسانی سے کئی دفعہ کسی جواب کو تسلیم نہیں کرتی تو اس پہ مسلسل جھیرا بھی کرتی رہتی ہوں. آپ بہت ہی حوصلے تحمل سے اور شفقت سے یہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں اور اس کو مزید واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کچھ پوچھا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کی ان سب عنایات کے لیے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جو قیمتی وقت آپ ہمارے گروپ کو دیتے ہیں اس کے لیے بھی میں تہہ دل سے آپ کی مشکور ہوں.
بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور سوال و جواب کی اس خوبصورت محفل کا سر. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. ونس اگین بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. امیر فیصل صاحب، میں دلی طور پر آپ کا بھی اور مغل اجالا صاحبہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور دیگر ٹیم اور جو لوگ بھی حصہ لیتے ہیں کنٹریبیوشن اور خدا کے متعلق پوچھتے ہیں، تو یہ ان کی شدت پیاس ہے اور انہیں پوچھنے کا حق ہے. تو آپ کی عید کی وجہ سے کل پروگرام نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، تو اس کے بعد جیسا آپ کہیں گے ویسے میں پروگرام شروع کر لیں گے 1 بجے اس کے اگلے دن. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ مغل اجالا صاحبہ. آپ نے جب ان کو پڑھا تو میری نگاہوں کے اندر وہ سب نقشے کھنچ گئے اور وہ سفر بھی. اور میں دل سے آپ کو دعا دیتا ہوں کہ خدا آپ کو لمبی عمر دے اور اتنی عمر دے، ساتھ ساتھ مجھے بھی دے کہ انسانیت کو اس سے فائدہ ہو اور سکھ پا کر. سکھ خدا کے اندر ہے. Where the God Spirit, there is a peace. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا.